چند بچے کھیل رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ وہاں کھڑا ہے اور رو رہا ہے. ایک اللہ کا نیک آدمی وہاں سے گزرا. اس نے پوچھا اللہ کے بندے بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے نیک آدمی نے پوچھا بیٹا یہ بچے کھیل رہے ہیں اور تو کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے. تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور یہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ بچہ رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے اور زارو قطار کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے. اللہ والے نے کہا کہ بیٹا تو چھوٹا ہے، تیرے تو گناہ نہیں ہے، تیرے گناہ نہیں ہے، تو معصوم ہے، تو چھوٹا ہے، تو کہ اتنا رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو نیک کام آدمی کرے گا نا، نیکی کرنے والے کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ ان کو جہنم میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو اس لیے میں رو رہا ہوں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. تو اللہ والے نے کہا بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، معصوم ہے، تیرے گناہ کم ہیں اور تو اتنا رو رہا ہے، تجھے اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا جی بات یہ ہے، جب میں گھر میں دیکھتا ہوں نا میری امی جب چولہا جلاتی ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پہلے لکڑیاں لگاتی ہے. کتنی لکڑیاں؟ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے کے اندر لگاتی ہے. اس کے بعد جب ان کو آگ لگ جاتی ہے نا، اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں چولہے کے اندر لگاتی ہے، وہ جل جاتی ہے. تو بچہ کہتا ہے یا حضرت میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن اللہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا چھوٹے بچے ان کو پہلے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، اور بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے ظلم کرنے والے اور بڑے بڑے بدماش کہیں ان کو بعد میں نہ جہنم میں ڈال دے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو روز اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں جب بھی وہ چولہا جلاتی ہے اس میں لکڑی جلتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے رکھتی ہے اور جب وہ جلتی ہیں اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیوں کو بعد میں ڈالتی ہے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں. وہ کہنے لگے اللہ کے ولی نیک دیکھو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اور اس کی عقل دیکھو، اس کی سوچ دیکھو. وہ کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے جلتی ہیں اور بڑی لکڑیاں بعد میں جلتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ پہلے چھوٹے چھوٹوں کو جہنم میں ڈال دے بعد میں بڑوں بڑوں کا نمبر آ جائے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ وَذَرُوا چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ ظاہر والے گناہ ان کو بھی چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ چھوٹے گناہ اور جو باطن میں کے اندر گناہ ہیں ان کو بھی کیا کر دو؟ چھوڑ دو. کہ جب چھوٹا گناہ بھی چھوڑ دو بڑے گناہ کو بھی کیا کر دو؟ چھوڑ دو. تو ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا ہی گناہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ مل مل کر کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن گناہوں کو بھی چھوڑ دو، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور بڑے گناہوں کو بھی کیا کر دو؟ چھوڑ دو. ماچس کی تیلی چھوٹی سی ہوتی ہے اور جب اس سے آگ جلائی جائے تو کتنا نقصان کرتی ہے، وہ جنگلوں کے جنگل جو ہے وہ جلا دیتی ہے، وہ کروڑوں اربوں اور خربوں کا نقصان کر دیتی ہے، لیکن ہوتی تو ماچس کی تیلی یہ کیا ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے چھوٹے گناہوں سے بھی باز آ جاؤ، بڑے گناہوں سے بھی باز آ جاؤ. چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی نیکی، وہ چھوٹی چھوٹی نیکی بنتی 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 بڑی نیکی بن جاتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی کانٹے پڑے ہیں، کوئی ہڈی پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے،
اس کو راستہ صاف کر دو۔ آقا نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا کیا ہے؟ ثواب ہے، اور ایک آنکھوں سے نبینا ہے۔ اس کو آپ منزل تک پہنچا دو، اس کو راستہ بتا دو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ تمہارا نبینے آدمی کو راستہ بتانا یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اپنا ڈول پانی کا نکالا، پہلے کنویں ہوتے تھے اس میں سے لوگ پانی نکالتے تھے کنویں میں سے، آج کل تو الحمدللہ اللہ نے فراوانی دی ہے۔ تو آقا نے فرمایا جو آدمی اپنا ڈول کنویں سے نکالتا ہے پانی کا اور اس ڈول میں سے کسی کو پانی پلاتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ آقا نے فرمایا ایک آدمی وہ بہرا ہے اپنے کانوں سے، اس کو اونچی سنتا ہے، ایک آدمی اونچی بات اس کو بتاتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اونچی بول کر اس کے کان کے پاس اس کو بات صحیح بتاتا ہے، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ بہرے کو اونچی آواز کر کے اس کے کان کے پاس اس کو بات بتا دینا، نبینے کو سیدھا راستہ لگا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ اور راستے کے اندر کسی چیز کو ہٹا دینا، آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بنتی 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 یہ بہت بڑی نیکی بن جائے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اور جب وہ تولا جائے گا نا، اس کا نیک اعمال کا پلڑا اوپر جا رہا ہو تو اللہ فرشتے سے فرمائیں گے جاؤ میرے بندے کی ایک نیکی ہے میرے پاس، اس کو لاؤ۔ وہ نیکی لائی جائے گی اور اس پلڑے کے اندر ڈال دی جائے گی، اسی وقت وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے جا اس کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو وہ کون سی نیکی ہوگی؟ فرمایا کہ یہ رات کا وقت تھا، آدمی رات کے وقت جا رہا تھا، راستے میں ایک ٹہنی پڑی تھی کانٹوں والی، اس نے اس کو اٹھایا ایک طرف کر دیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں میں تھا یا میرا بندہ تھا، کسی کو علم نہیں تھا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا کہ یہ نیکی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، لیکن اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں گزر رہا ہوں، یہ کانٹے پڑے ہیں، کوئی مسلمان یہاں سے جو ہے گر نہ جائے، اس کو یہ تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس نے اس کانٹوں والی ٹہنی کو وہاں سے اٹھایا ایک طرف کر دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب آیا، اتنا محبوب آیا، اللہ نے فرمایا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ میری مخلوق کے ساتھ اس نے نیکی کی ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ مجھے میرے بندے کی نیکی بڑی ہی محبوب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس نیکی اپنے بندے کی نیکی کو کسی آدمی نے نہیں دیکھا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پاس اس کو محفوظ رکھ لیا، آج میرے بندے کو اس کی نیکی کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی۔ ایک آدمی نے مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ اس کے پاس گھوڑا تھا، اب اس کے پاس وہاں گھوڑے کو باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے ایک کھونٹا مسجد کے دروازے کے سامنے گاڑ دیا۔ کہتا ہے کہ کوئی مسافر آئے گا اور وہ اپنی سواری یہاں باندھ لے گا، تسلی سے نماز پڑھ لے گا، نماز وہ کہاں پڑھے گا؟ جس کے پاس اپنا گھوڑا ہوگا، سواری ہوگی، وہ آدمی اپنا گھوڑا اپنی سواری کہاں باندھے گا؟ اس نے مسجد کے دروازے کے سامنے ایک کھونٹا گاڑ دیا، اس نیت سے کہ جو بھی مسافر آئے گا اپنا گھوڑا یہاں باندھ کر تسلی سے نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد اپنا گھوڑا وہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا یہ بھی کوئی بیوقوف کہ رات کے وقت یہاں سے جو نمازی گزرے گا وہ بیچارہ گر جائے گا، رات کے وقت یہ مسجد کے سامنے کسی نے کھونٹا گاڑ دیا ہے، تو یہ اس نے بڑی یعنی حماقت کی ہے کہ مسجد کے دروازے کے آگے عشاء کے وقت، صبح کے وقت اندھیرے میں کوئی نمازی آئے گا وہ بیچارہ گر جائے گا، تو اس نے وہ کھونٹا کیا کر دیا؟ اکھاڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جس نے کھونٹا گاڑا ہے
اس کو بھی جنت، اس کو بھی کہاں جنت میں جگہ دے دو، اور جس نے وہ کھونٹا کیا کیا ہے، اکھاڑا ہے، اس کو بھی کہاں دے دو، جنت میں جگہ دے دو، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو، اور وہ نیکی قیامت تک لکھی جا رہی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہو گئی کہ اس کی برکت سے اللہ نے دونوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ تو آدمی کے دل کی بات کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا ارادہ کیا ہے۔ اب دونوں آدمیوں کا ارادہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ نے دونوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ دل کی بات کو جانتے ہیں، میرے بندے کی نیت کیا ہے، میرے بندے کی نیت کیا ہے۔ جو بھی نیک آدمی نیت کرتا ہے اس کا قیامت تک اس کو اجر ملتا رہتا ہے، اس کو اجر، قیامت تک اس کا اجر۔ آدمی جس نے مسجد بنوا دی، قیامت تک اس کو آباد کرنے والے آئیں گے، اذان پڑھی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، اس کا نامہ اعمال کھل گیا۔ جس نے مسجد بنا دی اس کا نامہ اعمال، اب مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، عبادت ہو رہی ہے، آدمی دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا نامہ اعمال یہ نیکی قیامت تک چلتی رہے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی کسی نے کوئی کنواں لگوا دیا، کوئی موٹر لگوا دی، نلکا لگوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، جب تک وہ کنواں، وہ موٹر، وہ پانی وہاں سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، قیامت تک کے لیے اس کا نامہ اعمال جاری ہو گیا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا کہ اللہ کو کیا ہے، بہت محبوب ہے۔ آدمی جا رہا ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اور ایک آدمی چلتے چلتے دیکھا بہت بڑا ایک ٹیلا ہے، اور وہ ٹیلا ریت کا بہت بڑا ٹیلا۔ اس آدمی کے دل میں خیال آیا، ہائے کاش اللہ کی مخلوق پیاسی اور بھوک سے مر رہی ہے، اتنے پریشان ہے اللہ کے بندے، اگر میرے پاس یہ ٹیلا جو ہے یہ آٹے کا ہوتا، میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا، لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ کی مخلوق پریشان ہے۔ اب اس نے دل میں نیت کی ہے، دل میں کیا کیا ہے، نیت کی ہے۔ اللہ نے وقت کے نبی پر وحی اتار دی کہ وہ جو میرا بندہ جا رہا ہے نا، اس کو جا کے بتا دو کہ تیرے نامہ اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنا، خیرات کرنا اللہ کے راستے میں اللہ نے قبول کر لیا، تیرے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ ریت کا ٹیلا پتہ نہیں کتنا بڑا تھا، تحت الثری تک، تحت الثری تک وہ کتنے ٹن اور کتنا اللہ کے علم میں ہے، اور اتنا بڑا اس نے کیا کر لیا، اتنا بڑا اجر کما لیا، ثواب کیا کیا ہے، صرف نیت کی ہے، لیکن نیت اس نے اخلاص سے کی ہے، نیت سچی کی ہے، تو اللہ نے اتنا بڑا اس کو کیا کر دیا ہے، اجر عطا فرما دیا ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کریں اپنی نیت کو دیکھیں، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ جو بھی آدمی کام کرتا ہے، جو بھی آدمی نیکی کرتا ہے، اگر اس کی نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ اس کو اس کی نیکی کو بڑھا چڑھا کر بہت بڑی نیکی بنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اگر لوگوں کا دکھاوا آ گیا، کیا آ گیا، دل کے اندر یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، تو فرمایا اس کا انجام پھر قیامت والے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے تیری نیت میں فطور تھا، اس لیے وہ تیری نیکی کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا، 3 آدمی کو لایا جائے گا، 3 آدمی سب سے پہلے، اس میں ایک شہید ہوگا، ایک کون ہوگا،
شہید اور ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا. 3 آدمی سب سے پہلے جن کا حساب اللہ لیں گے. اور سخی آدمی سے اللہ پوچھیں گے میرے راستے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا مال تیرے راستے میں کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے تیرے دل میں یہ تھا لوگ مجھے سخی کہیں. یہ بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے. لوگوں نے سخی کہہ دیا، دنیا میں تجھے لوگوں نے کیا کر دیا؟ سخی کہہ دیا. میرے فرشتوں جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو. شہید سے کہا جائے گا اللہ پاک فرمائے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے طاقت دی، کیا لے کر آئے؟ وہ کہا یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی. میں نے اپنی جان کا نذرانہ تیرے راستے میں کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. اپنی جان تیرے راستے میں قربان. اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، بات یہ ہے کہ تیرے دل میں یہ بات تھی لوگ مجھے جو ہیں کہیں کہ یہ بہت بڑا شہید ہے. لوگوں نے کہہ دیا، حالانکہ شہادت کا مرتبہ کتنا اونچا مقام ہے. شہادت کا مقام فرمایا کہ جب شہید اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے اس کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ سوائے قرضے کے اللہ سارے گناہوں کو شہید کے کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے. لیکن قرضہ وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے. قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی جنازہ آتا آقا فرماتے کہ اس نے کسی کا کوئی پیسہ تو نہیں دینا، قرضہ تو نہیں دینا. اگر کسی نے قرضہ دینا ہوتا آقا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اگر کوئی اپنے ذمہ لے لیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، آقا اس کا جنازہ پڑھاتے، آقا اس کا جنازہ پڑھا دیتے. جب تک کوئی آدمی کا جنازہ آتا اور پتہ چلتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرض خواہ ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آقا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے. یعنی قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے. تو شہید کہے گا یا اللہ میں نے اپنے جان تیرے راستے میں قربان کر دی. لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تیرے دل میں یہ تھا لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں. لوگوں نے شہید کہہ دیا. فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اس کو جہنم میں ڈال. اور ایسے عالم جو کیا کرتا ہے صرف اس نیت سے علم پڑھا لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا عالم، لوگوں میں چرچا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑا عالم ہے، اس کی بڑی بات چلتی ہے، یہ ہے فلاں ہے. اللہ پاک فرمائیں گے تیری نیت یہ تھی، لوگوں کی اصلاح نہیں تھی، صرف یہ تیرا یہ تھا کہ لوگوں میں میرا بڑا چرچا ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے. اللہ پاک فرمائیں گے لوگوں نے تجھے بڑا کہہ دیا، بڑا عالم ہے، بڑی آواز ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. اگر نیت اچھی ہوگی کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کی ہو جائے اصلاح ہو جائے، تو پھر عالم دین اگر یہ نیت کر کے لوگوں کو واعظ کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں بہت بڑا اونچا مقام عطا فرمائے. تو اس لیے جو بھی آدمی نیکی کا کام کرے اپنی نیت کو کیا کرے، اپنی نیت کو دیکھے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام نیکی کا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے، اگر آدمی کی نیت صحیح ہے تو اللہ اس چھوٹی سی نیکی کو بڑھا چڑھا کر کے بہت بڑا اجر عطا فرمائے. اگر نیت میں فطور آ گیا تو بڑے سے بڑا کام بھی کیا ہوا، بڑے سے بڑا کام بھی کیا ہوا فرمایا اللہ کے ہاں وہ سزا کا مستحق ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا اگر نیت میں فطور آ گیا، نیت میں دکھلاوا آ گیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی آدمی نیکی کا کام کرے، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، اس میں اللہ کی رضا کو دیکھنا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے بس. تو جب آدمی نے یہ نیت کر لی میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اللہ اس چھوٹی سی نیکی کو بڑھا چڑھا کر کے بہت بڑا اس کے نامہ اعمال میں اجر عطا فرمائے.